حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جملہ پھر اس پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ سبق بن گیا. لوگوں نے بڑے فخر سے اپنے مکانوں میں لکھا کہ صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی. گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آئے, اللہ اور اس کے رسول کی نگہبانی میں گھر حوالے کر دیا. ساری زندگی مال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خرچ کیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا مال ہجرت سے پہلے حضور کی ذات پہ خرچ کر کے اس حالت میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ کھجور کی چھال سے آپ کے لباس کے پیوند لگے ہوئے ہیں. کہیں لکڑیاں جو ہیں ان کو ادھر ادھر سے گزار کے جو ہے وہ لباس کو اٹکایا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے, جبریل امین آ گئے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور یہ جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اللہ نے اس پر بھی سلام بھیجا ہے. میں قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان پر. اگلی بات اس سے بھی بڑی مزے کی ہے. یا رسول اللہ, اللہ پوچھ رہا ہے یہ جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس سے پوچھئے کہ یہ اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں, نسل در نسل ایک ہی بات کے پیچھے لگے رہے لوگ, یار اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میں صدیق کے مقدر پہ قربان جاؤں, اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے محبوب اس سے پوچھئے کہ یہ اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے یہ بات رکھی نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہو گئیں. یا رسول اللہ میں کیا ہوں, میری حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا رہا ہوں, میرا یہ نصیب کہ میرے مالک نے پوچھ لیا ہے کہ صدیق مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. یا رسول اللہ میں راضی ہوں, راضی ہوں, راضی ہوں.